ڈان اخبار میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے چینی سرکاری میڈیا کو بتایا ہے کہ پاک بحریہ کو اگلے سال پہلی چینی ساختہ آبدوز فعال سروس بحری بیڑے میں شامل ہونے کی توقع ہے۔ 8 ہنگور کلاس آبدوزوں کی فراہمی کا معاہدہ 2028 تک مکمل ہوگا۔ یہ معاہدہ خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ اتوار کو گلوبل ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ رواں سال کے آغاز میں چین میں دوسری اور تیسری آبدوزوں کا کامیاب لانچ دونوں ممالک کے درمیان بحری تعاون میں ایک بڑا سنگ میل ہے۔ ایڈمرل نوید اشرف نے مزید کہا کہ یہ منصوبہ نہ صرف پاک بحریہ کی آبدوز فورس کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے اہم ہے، بلکہ ٹیکنالوجی کے تبادلے اور ہنرمندی کے فروغ کے ذریعے کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں خود انحصاری کو بھی فروغ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹائپ 054 AP فریگیٹس چین پاکستان بحری تعاون کی ایک اور بڑی کامیابی ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس انالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ رپورٹ کے مطابق یہ کثیر المقاصد فریگیٹس پہلے ہی پاک بحریہ کے بیڑے کا حصہ بن چکی ہے۔ ایڈمرل نوید اشرف کے مطابق یہ جہاز جدید ترین سطح کے جنگی جہازوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امیر البحر نے مزید کہا کہ چینی ساختہ ان فریگیٹس نے بحریہ کی کثیر الجہتی مشن صلاحیتوں، خصوصاً فضائی دفاع، آبدوز شکن کارروائیوں اور سمندری نگرانی کے شعبوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پلیٹ فارمز شمالی بحرہ عرب اور وسیع تر بحر ہند کے علاقے میں بحری تحفظ یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، جو عالمی معیشت کے لیے نہایت اہم ہے۔ چینی آبدوزوں کے معاہدے سے متعلق یہ تازہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستانی فضائیہ نے مئی میں چینی ساختہ J-10 لڑاکا طیارے کے ذریعے بھارت کے فرانسیسی ساختہ رافیل طیارے کو مار گرایا تھا۔ جوہری طاقت رکھنے والے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان اس جھڑپ نے عسکری حلقوں کو حیران کر دیا تھا اور یہ سوال اٹھایا تھا کہ آیا مغربی دفاعی ساز و سامان چینی متبادل سے بہتر ہے یا نہیں۔ رپورٹس کے مطابق تقریباً $5 ارب مالیت کے اس آبدوز معاہدے کے تحت پہلی 4 ڈیزل الیکٹرک اٹیک آبدوزیں چین میں تیار ہوں گی، جبکہ باقی آبدوزیں پاکستان میں اسمبل کی جائیں گی تاکہ ملکی تکنیکی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جا سکے۔ پاکستان پہلے ہی چین کے وسطی صوبے ہوبے کے ایک شپ یارڈ میں یانگہی دریا سے 3 آبدوزیں لانچ کر چکا ہے۔ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ چینی ساختہ پلیٹ فارم اور آلات قابل اعتماد، تکنیکی طور پر جدید اور پاک بحریہ کی آپریشنل ضروریات کے عین مطابق ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کارکردگی اور تکنیکی معاونت دونوں لحاظ سے پاک بحریہ کا تجربہ مثبت رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے جدید جنگ کے طریقے بدل رہے ہیں، غیر انسان بردار نظام، مصنوعی ذہانت اور جدید الیکٹرانک وارفیئر جیسی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ پاک بحریہ ان ٹیکنالوجیز پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے اور چین کے ساتھ تعاون کے مواقع تلاش کر رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ SIPRI کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام آباد طویل عرصے سے بیجنگ کا سب سے بڑا اسلحہ خریدار رہا ہے اور 2020 سے 2024 کے دوران چین کی ہتھیاروں کی کل برآمدات کا 60% سے زیادہ حصہ پاکستان نے خریدا۔ چین پاکستان بحری تعاون کے مستقبل پر بات کرتے ہوئے ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ پاک بحریہ کا چین کے ساتھ تعلق گہری دوستی، باہمی احترام، اعتماد اور مشترکہ اسٹریٹجک مفادات پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والی دہائی میں ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ تعلق مزید مضبوط ہوگا، جس میں نہ صرف جہاز سازی اور تربیت بلکہ مشترکہ تحقیق، ٹیکنالوجی کا تبادلہ اور صنعتی تعاون بھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جدید ٹیکنالوجی، غیر انسان بردار نظام، سمندری سائنسی تحقیق اور میری ٹائم انڈسٹری کی ترقی کے شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ ہمارا مشترکہ ہدف ایک محفوظ اور مستحکم سمندری ماحول کو یقینی بنانا ہے جو علاقائی امن اور خوشحالی کا ضامن ہو۔ چین پاک بحریہ کے جدید دور کے سفر میں ایک قابل اعتماد شراکت دار رہا ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ جدید فریگیٹس اور آبدوزوں کی شمولیت نے پاک بحریہ کی آپریشنل رسائی، کثیر الجہتی جنگی صلاحیت اور دفاعی طاقت میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان پلیٹ فارمز کے ساتھ چین کے ساتھ مشترکہ تربیت اور مشقوں نے دونوں ممالک کی پیشہ ورانہ ہم آہنگی کو مزید مضبوط کیا ہے، اور یہ تعاون محض ہتھیاروں تک محدود نہیں بلکہ مشترکہ اسٹریٹجک نقطۂ نظر، باہمی اعتماد اور دیرینہ شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے۔ چین میں تیار ہونے والی ہنگور کلاس آبدوزوں کے منصوبے کے بعد پاک بحریہ نے اب اگلے مرحلے میں اپنی سمندری طاقت کو مزید جدید بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بحری ذرائع کے مطابق پاکستان آئندہ چند برسوں میں ایسی جدید آبدوز ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا خواہاں ہے جو نہ صرف پانی کے اندر طویل وقت تک رہنے کی صلاحیت رکھتی ہو بلکہ جدید ترین میزائل نظاموں سے بھی لیس ہو۔ یہ پیش رفت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان اپنی بحری سرحدوں کے تحفظ کے لیے کسی بھی قسم کے خطرے کو نظر انداز نہیں کر رہا۔ ذرائع کے مطابق ہنگور کلاس آبدوزوں کے ساتھ ساتھ پاک بحریہ اب جدید غیر انسان بردار آبدوز ڈرونز اور مصنوعی ذہانت سے چلنے والے ڈیٹیکشن سسٹم پر بھی کام کر رہی ہے، جن کی مدد سے دشمن کی نقل و حرکت کو سمندر کی گہرائیوں میں بھی بر وقت محسوس کیا جا سکے گا۔ چین کے ساتھ جاری تعاون کے دوران پاکستانی انجینئرز کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ مستقبل میں یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر ہی تیار کی جا سکے۔ کراچی شپ یارڈ میں اب خصوصی سیکشن قائم کیا گیا ہے جہاں چینی ماہرین پاکستانی ماہرین کے ساتھ مل کر نئی آبدوز ٹیکنالوجیز پر تجربات کر رہے ہیں۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی یہ نئی آبدوز فورس دشمن کے بحری عزائم کے لیے ایک خاموش لیکن تباہ کن پیغام ہے۔ ان آبدوزوں کی موجودگی سے شمالی بحیرہ عرب میں طاقت کا توازن پاکستان کے حق میں مزید مضبوط ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پاک بحریہ مستقبل میں اپنی آبدوز فورس کو نیوکلیئر پاورڈ پلیٹ فارمز کی طرف بھی لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگرچہ اس پر باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اندرونی رپورٹس بتاتی ہیں کہ چین کے تعاون سے پاکستان ایک محدود سطح پر نیوکلیئر پروپلشن ریسرچ پروگرام بھی چلا رہا ہے تاکہ مستقبل کی جنگوں میں اپنی آبدوز فورس کو مزید خود مختار بنایا جا سکے۔ چینی دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستان نے حالیہ برسوں میں اپنی بحری قوت میں جتنی تیزی سے اضافہ کیا ہے وہ خطے میں کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں غیر معمولی ہے۔ ان کے بقول پاکستان کی اس پیش رفت نے بحر ہند میں اسٹریٹجک توازن بدل کر رکھ دیا ہے، جہاں اب امریکی اور بھارتی بحری افواج کو پاکستانی آبدوزوں کی موجودگی کا حقیقی خطرہ محسوس ہونے لگا ہے۔ پاک بحریہ کے اندرونی ذرائع کے مطابق آنے والے 2 برسوں میں نہ صرف نئی آبدوزیں شامل کی جائیں گی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بحریہ کے فضائی اور ڈیجیٹل سسٹمز کو بھی جدید ترین سیٹلائٹ ڈیٹا سے جوڑ دیا جائے گا تاکہ سمندری نگرانی مزید مؤثر بن سکے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر موجودہ رفتار برقرار رہی تو پاکستان 2030 تک خطے کی سب سے مضبوط آبدوز فورس رکھنے والے ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ چین کے تعاون سے پاکستان صرف ہتھیار نہیں خرید رہا بلکہ ایک نئی دفاعی سوچ اور خود انحصاری کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ یہ وہ نیا باب ہے جس میں پاکستان کی بحریہ روایتی جنگی نظریات سے آگے بڑھ کر ایک خاموش مگر خطرناک طاقت کے طور پر ابھر رہی ہے، جو سمندر کی گہرائیوں سے دشمن کو لمحوں میں نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس اینالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش Global Defense Secrets. For more defense information, subscribe Global Defense Secrets and our second channel, Defense Secrets 360, and press the bell icon.